الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں, کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے اور دل لگا کر پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی دل لگا کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پیارے بچوں, ہماری کتاب کا باب ششم, جس کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام, اس باب کا پہلا سبق ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. پیارے بچوں, اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سبھی اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش کے واقعات کے بارے میں جان سکیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جان سکیں, اور قرآن مجید کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں کلام کرنے والے واقعے کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیمات سے درس حاصل کرتے ہوئے ان کی صفات کو اپنانے کے قابل بن سکیں. پیارے بچوں, آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جی ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا فرمایا. آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا کیا نام ہے؟ اچھا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا کیا نام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے عمران, اور ان کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ آل عمران. تو پیارے بچوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون کون سے معجزات تھے, اور آپ علیہ السلام نے کس انداز سے دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا. تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 46. ترجمہ: اور ہم نے اسے عیسیٰ انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے. پیارے بچوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل عطا فرمائی. آپ علیہ السلام فلسطین کے شہر بیت اللحم میں پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے ہوئی. آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے. حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی سچی, نیک سیرت اور پاک دامن خاتون تھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ انعامات اور کمالات عطا فرمائے. آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ترجمہ: بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے, اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے, اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے. مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا. اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے. سورہ مریم آیت نمبر 30
تا 33۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام گاؤں گاؤں شہر شہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نیکی کا کام کرنے کا حکم دیتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو جھوٹ، فریب، حسد اور بغض جیسی برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے۔ مخالفین آپ علیہ السلام کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود آپ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مخالفین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کی سازش سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 158۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی مدد و حمایت کے لیے ہر وقت کمر بستہ یعنی تیار رہے، انہیں آپ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کا مطلب ہے ساتھی یا مددگار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام قیامت کے نزدیک دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ علیہ السلام دین اسلام کی دعوت دیں گے، دجال اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس وقت دنیا میں صرف اسلام کی حکمرانی ہوگی اور ہر طرف امن و سکون قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3617۔ پیارے بچوں، جانیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم اور القاب یہ ہیں: 1 مسیح، 2 کلمۃ اللہ، 3 روح اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند اہم معجزات یہ ہیں۔ معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مٹی سے بنے پرندے کو پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور پیدائشی اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفایاب کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور ان کے گھر میں کیا موجود ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا کام اخلاص سے کرنا چاہیے۔ تبلیغ کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ دین کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ پاک دامن یعنی پرہیزگار، فریب دھوکہ، نیک سیرت اچھے اخلاق، صاحب برکت برکت والا، حواری ساتھی یا مددگار، سرکش نافرمانی کرنے والا، حسد کسی چیز کے بارے میں خیال کرنا کہ دوسرے سے چھن جائے، بغض یعنی نفرت، ایک گھاٹ پانی پینا، ایک ساتھ پانی پینا، محاورہ، مخالفین دشمن، بدبخت برے لوگ، بے یار و مددگار یعنی بے سہارا، شفایاب صحت مند، دجال ایک آنکھ سے کانا، اس کے ماتھے پر کاف
فے رے لکھا ہوگا، قیامت کے قریب نمودار ہوگا۔ بیت الحم فلسطین کا ایک شہر جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ آپ کی والدہ کے نام کا پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ آپ کون سے ملک میں اور کون سے شہر میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاک کلام مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ماں کی گود میں کلام کرنے کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے خوبصورت ترین بات یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اس امت میں آنے کی اور داخل ہونے کی خواہش کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بن مانگے بغیر طلب کیے اس عظیم امت میں پیدا فرما دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہترین امت میں سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا ادب و احترام کیجیے گا، اساتذہ کا کہنا بھی مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔